الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر و رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج اس کی یاد کے بہانے ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارا گزشتہ جو باب العقائد کا چیپٹر چل رہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ دین میں کہ دین کیا ہے۔ دین کہتے کس کو ہے؟ دین ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کا منشا ہے۔ دین کے معنی جزا اور بدلے کے ہے۔ دین دراصل منشا حق ہے، مرضیات الہیہ ہے اور قانون الہیہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جس کا منشا ہے ہم اسی سے معلوم کریں، وہی قرآن سے اور حدیث سے دیکھیں کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ اللہ کا منشا حدیث جبرائیل ہم مکمل سنیں گزشتہ ہمارے پروگرام میں، اس سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا جو منشا ہے، دین جو ہے در حقیقت اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین مجموعے کا نام دین ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں آنے سے پہلے دین بول تو ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ دین بول تو بس ایک نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کرنا، دولت دی اللہ تعالیٰ تو حج کر لینا، نیک اعمال کر لینا، حلال کما لینا، یہ دین سمجھ رہے تھے۔ یہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو مسلمان کو کرنی ہے، یہ تو فرما برداری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جس نے اعمال ہے غیر خواہ میں بھی ہے، وہ غیر خواہ میں بھی حلال کمائی دیکھتے کماتے لوگ، غیر خواہ میں بہت ہے، پر ہمارے پاس تو رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جتنے ہم جو چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیک کام ہے، یہ نیک کام ہے، ہم اپنے اندر دیکھیں، غیر خواہ میں بھی دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی دوسرے ان کی معبود کی عبادت کر رہے ہیں۔ جس طرح اس دور میں مشرکان مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح مشرکان مکہ کو دین کی بات کرتا جو کیا بولنا چاہیے کہ تکلیف گزرتی تھی، آج مسلمان کو گزر نہیں سکتی۔ ہم دین کی اگر بات رکھنا چاہ رہے ہیں، دین کیا ہے بتانا چاہ رہے ہیں اولیاء اللہ، تو جس طرح تکلیف اس دور کے مشرکان مکہ کو ہوئی تھی، آج ہم کو وہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات نفس میں پڑے ہوئے ہم خواہشات نفس کو معبود بنا لیے ہیں۔ باہر ہم سنے آئے خواہشات نفس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا، تو اس لیے ہم کو وہ چیز باہر دکھ رہی، ہم کو وہ چیز باہر دکھ رہی۔ تو ہم الحمدللہ یہ جو تعلیمات ہے اولیاء اللہ کے صدقے میں آج ہم کو آسانی سے ملا رہی تعلیمات، نہیں تو پہلے کے دور میں یہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بہت تزکیہ نفس کرنا پڑتا تھا۔ ابراہیم بن ادھم برقی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو آپ کا واقعہ اگر ہم سنیں گے تو جو تزکیہ نفس کیا کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے، ابراہیم بن ادھم برقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے، آپ اسلام، ایمان، احسان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بادشاہ چھوڑ دیے۔ اب ہم 2 گھنٹے کا کاروبار بند کر کے آنے کی سوچ رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک اللہ والوں کے پاس پہنچ کے بولے کہ میں جو ایسا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ کو اپنی پوری داستان سنا ہے، مجھ کو رب کی تلاش ہے، میرے کو یعنی دین حاصل کرنا ہے، میرے کو رب کی پہچان ہونا ہے میرے کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرتے آپ، اللہ والے سوال کرتے کیا کرتے آپ، تو آپ فرماتے ہیں بلخ کا بادشاہ ہوں، بلخ کا بادشاہ ہوتے آپ۔ تو آپ دیکھتے تجھے سنا نہیں، وہ اللہ والے تھے، ہم تھوڑی دیکھتے دیکھتے بولتے نہیں نا تم یہ سلوک طے نہ کر سکتے، بلخ کو الگ کرنا پڑتا، الگ بول دو
جو حجم کو الگ کرتے ہیں، بال جو بلق کو الگ کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسا الگ کرنا کہ ہم وہ جو الگ کرتے ہیں بال، بلق کو الگ کرنا کیوں بولے؟ ہم جو بال الگ کرتے پلٹ کے کبھی دیکھتے پھر کہاں ہے کیسے ہے بال وہ بول کے دیکھتے. ہم کٹنگ کرا کے جب آئیں گے تو ہمیں فکر نہیں ذریعے تو یہ بالوں کی طرف توجہ رہتی، آتے نہا دھو کے ہم اپنی زندگی میں لگ جاتے. وہ بال کیا ہے، یعنی کہیں تو بھی جاؤ، کچرے میں جاؤ کبھی، ہم بھاڑ میں جاؤ، ہم سے مطلب نہیں ہے. تو ہم فرماتے ہیں بلق کو ایسا الگ کرنا پڑتا، بلق کو الگ کر دینا ہے، پھر پلٹ کے دیکھنا نہیں ادھر کیا ہے سو بلق کی طرف. تو اب ٹھیک ہے میں سلوک طے کرتا ہوں، کیا ٹھان لیا. تو آپ فرمائیں ٹھیک ہے ایک کام کرو، وہاں سے آپ کا تزکیہ نفس شروع ہوا، کیونکہ سلوک میں 3 قسم کا سلوک ہے. پہلے تزکیہ نفس ہونا، پھر تصفیہ قلب ہونا، پھر تجلی روح ہونا. اسلام، ایمان، احسان سے اس کا تعلق. تزکیہ نفس کا تعلق اسلام سے ہے، تصفیہ قلب کا تعلق ایمان سے ہے، تجلی روح کا تعلق احسان سے ہے. تب آپ کو اسلام یعنی فرما بردار بنا رہے پہلے آپ اللہ والے. ابراہیم بن ادم برقی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی اللہ والے بنانا چاہ رہے، تب آپ کو فرما بردار بنانا چاہ رہے پہلے. تو ٹھیک ہے ایک کام کرو، ذکر دے دیا آپ کو، جو ہم کو ذکر دیا گیا ہے روزانہ 500 مرتبہ درود شریف 250 اور استغفار پڑھنا ہے اور ذکر پاک سر پاس کرنا ہے. ویسے آپ کو بھی ذکر دے دیے، یہ ذکر کر لو اور جانا جنگل کو لڑنے کاٹ کے لنگر میں ڈال دینا. آج کل گیس کے چولہے نکل گیا، آج کل وہ بھی کام چلے گا آپ نے. تو جانا جنگل کو لکڑیاں کاٹنا لنگر میں ڈال دینا، یہ ذکر کر لیتے پڑھ اتنے بار 1 سال تک کرتے رہنا بولے. اس کے بعد میں بیت میں لیتا ہوں بولے، اس کے بعد بیت میں لیتا ہوں. بیت میں لینے کے بعد میں وہ تعلیمات ملنا، یہاں ہم بیت میں نہیں آ رہے ہیں، میں تعلیمات اور ملنا مل رہا ہے. لیکن حضرت ابلا فرماتے ہیں کہ نسبت کا اثر بہت جلدی ہوتا، نسبت کا اثر ذات تک پہنچتا ہے. نسبت ہے بغیر نسبت سے ذات تک پہنچنا مشکل ہے. تو آپ فرماتے ہیں 1 سال تک یہ کام کرنا، 1 سال لگڑیا کاٹنا لنگر میں ڈالنا، ڈیلی یہی کام، اور یہ ذکر کر لیتے پڑھنا. 1 سال ہو گیا، اس کے بعد میں بلائے. 1 سال ہونے کے بعد میں اپنی باندھی کو گھومتے کہ جاتے رہتے کیا کرو، وہ جو ابراہیم بیٹھے ہوئے نا ان کے اوپر تھوڑا کچرا ڈال دیتے چلے. ٹیسٹنگ ہو رہی وہاں پہ، تزکیہ نفس ہوا نہیں ہوا، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ابھی. اب اپنے کو علم جو آ رہا اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا معلوم. علم پورا آ گیا ہمارے پاس نہیں، آثار، افعال، صفات، ذات پورا علم آ رہا، لیکن اس کے پر عمل نہیں ہو رہا. کیوں؟ بغیر تزکیہ نفس کے علم لے رہے پر اس کے پر عمل نہیں ہو رہا. پہلے وہاں پہ کیا کرے اللہ والے؟ تزکیہ نفس کرا رہے. وہاں پہ جاؤ 1 سال جب ہو گیا تو اپنی باندھی کو بولے جاؤ جاتے جاتے وہ جو ابراہیم بیٹھے ہوئے نا ان کے اوپر کچرا پھینک کے جاؤ، جاتے تھے تھوڑا لائٹ گرا کے جاؤ. جیسا وہ کچرا گرا کے آگے بڑھی باندھی آپ کی. ابراہیم بن ادم بلق کے بادشاہ ہے، دیکھ رہے تھے بادشاہ کا بھی الگ ہوئی نہیں. کیا بولے؟ بلق کو الگ کرنا پڑتا. ابھی الگ ہوا نہ ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے. الگ یعنی کیا بولا میں؟ بالوں کو جب کٹ کرا کے آتے تو پلٹ کے بھی نہیں تھے، کہیں پہ بھی ٹھیک ہے بال ہو رہے. تو دیکھیے جیسا وہ کچرا گراتے آپ کا پارا چڑھ گیا. میں بادشاہ ہوں، میرے اوپر کچرا گراتی ہے نا، اٹھ کے بڑ ہو گیا کپڑا مار دیا. ہوتے ہی اللہ والے بلاؤ کو ادھر بولتے نہیں میاں تم یہ سلوک طے نہیں کر سکتے، آپ جائیے آپ کی بادشاہ آپ کو سلامت، جائیے آپ کی بادشاہ دکھ کر گیا. تو آپ پیر پکڑ لی پھر دے اللہ والے نہیں سرکار میرے غلطی ہو گئی، 1 سال سوالت دے میرے کو جا 1 سال سوالت دے ٹھیک ہے. پھر وہی معمول، پھر 1 سال لکڑی کاٹنا لنگر میں ڈالنا، یہ ذکر کر لیتے پڑھنا. 2 سال گزر گئے. 2 سال گزرنے کے بعد دیکھے پھر اللہ والے دیکھے بولے کہ پھر باندھی کو بولے بیٹھے ہوئے ابراہیم بن ادم برقی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے کیا کرو تھوڑا پھر ایک بار کچرا گراتے جاؤ اس کے پہلے. پھر آپ کیا کرے باندھی جاتے تھے پھر تھوڑا کچرا گرا کے چلے گراتے. آپ کیا کرے اٹھ کے ابھی مانا چاہ رہے تھے. پھر وہ 1 سال پہلے کی کہانی یاد ہے، ارے میں پھر 1 سال اپنے یہاں کرنا پڑتا، پھر ذکر کرنا، پھر اس کے بعد میں پھر بیت میں لیتے بولتے جیسا ذہن میں کیا کرے مارتے پڑتے خالی گور کے دیکھے اس کو، یعنی الفاظوں سے تو نہیں بولے نا ایسا ہو کیسے آنکھوں سے غصے دے تو بولتے نہیں آپ غصے سے دیکھ رہے بولتے نہیں. تو دیکھے ایسا کہ آپ مارنے چاہ رہے تھے اس کو. تو پھر باندھی کو بلائے اللہ والے بلا کے پوچھے کیا ہوا کیا کرے. انہوں کچھ بھی نہیں کرے سرکار، انہوں مارے کرے تو نہیں باتیں بھی نہیں کرے، خالی غصے سے دیکھے میرے خالی غصے دیکھے کچھ اور تھوڑی دیر تو مارتے بھی تھے میرے کو حالت پایا جلا نہیں چڑھا ہوتا تھا. ایسا پھر بلا میں تم نہیں کر سکتے ابھی بلق تمہارے سے الگ نہیں ہوا، تم
کام کرو جاؤ اپنی بادشاہ سنبھالو. پھر آپ بولے سرکار ایک چانس دیں. یہ اسلام ایمان احسان کا علم حاصل کرنے کی جتنی کوشش چل رہی. آج ہم اب ہمارے شیخ ایسا آسانی سے دیتی ہے. اب عمل کرنا ہمارا کام ہے. اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا اس کے اوپر کام ہے ہمارا. دین کو ہم کیا کی سمجھ رہے تھے؟ دین تو کیا نکلا دے. قرآن اور حدیث سے کوئی ہمارے دین کی بات نہیں, گھر کی بات نہیں. اسی کو الحمدللہ یہ جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہے انہیں کے پاس یہ علم ہے. سینا بھائی سینا چلے تو سارا سے علم ہے. اور قرآن اور حدیث سے ہے, گھر کی بات نہیں ہے, اللہ والوں کی پیر کی بات نہیں, اللہ اس کے رسول کی بات ہے. قرآن اور حدیث سے تو آپ بولے گے آپ نہیں کر سکتے, آپ جائیے بول کے ہو جائے. پھر آپ کیا کریں؟ پھر پیر پکڑنے سرکار ایک آخری موقع دے. اس کے بعد اگر میں سے نہیں ہوا تو نہیں آپ جیسا بولے ویسا. پھر آپ کو تیسرا سال ملا. پھر وہ 1 سال تک ریوڑی کرنا, لنگر میں جانا, پھر ذکر کر لیتے بیٹھنا. 1 سال گزرے گا, 3 سال ہو گئے, بیت میں نہیں آئے, بیت میں آنے کے لیے بھی. اس کے بعد پھر سلوک طے ہوگا. ابھی یہ تو پھر کسی ٹیسٹنگ چل رہی خالی بلغ الگ ہونے کے بعد میں, یعنی لا الہ الا اللہ سے نکالنا ہے پہلے, اس کے بعد پھر داخل کرنا ہے. اب داخل کی ابھی نہیں نکل رہا, ابھی تو بلغ نکل رہا, لا سے ابھی لا چل رہا ہے. ابھی الا اللہ بھی نہیں ہوا, ابھی ثابت نہیں کرے وہاں پہ بھی. تو جب دیکھے تیسرا سال مکمل ہو گیا, پھر باندھی کے بولے جاؤ. وہی جاتے تھے, پھر کچرا گراتے تھے, جاؤ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. پھر وہی معمول کرے, جاتے تھے خالی دھکا مار کے جاؤ بولے خالی. تیسری مدد کچرا بھی نہیں, خالی لائٹ ایسا دھکا لگا کے نکل جاؤ پیر. تو جیسا آپ وہ باندھی دھکا لگا کے, نہیں بدماشی کر کے نکل رہی تھی باندھی کو, آپ کیا کرے, وہ باندھی کے پیر پکڑ لیے. پیر پکڑ کے معاف کر دو ماما, میری غلطی ہے, میں غلط جگہ پہ بیٹھا, تمہارے رستے میں آ کے بیٹھا, تم تکلیف ہو گئی تھی مانی. آپ باندھی کے پیر پکڑ لیے. جب بلائے اللہ والے بلا کے, جب بیت میں لیے, بیت میں دیکھے جب یہی نہیں دیے, یہ دین کا جب ملا تزکیہ نفس ہونا, وہ اتنا چلو یعنی اتنا دانو ادب طے کرنا ہمارے اندر ہے. وہ کہیں پہ 24 گھنٹے کا کام نہیں دے سکتے. ایک دن بعد 24 گھنٹے وہاں بلغ کو چھوڑ دیے, بلغ کو الگ کر دیے. اب بادشاہ سلام جب ایک اور ایک آگے کا واقعہ, جب آپ جو ہے سو یعنی وہ مقام حاصل کر لیے, ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنا خدا سی رہے آپ, تو آپ کے فرزند ابراہیم بن اعظم بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند آتے ہیں, آگے فرماتے ہیں کہ ابا جان اپنی سلطنت اور اضافہ ہو گئی, جتنے آپ چھوٹے کے ساتھ ڈبل ٹیبل ہو گئی, وہاں تک کہ ہماری حکومت ہے, آگے ہی آپ اپن حکومت کریں گے. تو آپ وہاں پہ اپنی اولاد کو ٹچ نہیں کر رہے. وہاں پہ آپ جو سوئی سے سی رہے تھے, وہ سوئی کیا کرے, ندی میں پھینک دیے. پھینک دینے کے بعد میں وہ بچے ان کے فرزند کو بولے, تیری حکومت ہے نا پورے کائنات یا ایریا میں, میری سوئی نکالنے لگا. سوئی نکال کے دے, ارے ایسا کیسا ہوتا نہیں. پھر آپ بولے, آپ حکم دیے میری سوئی لا کے دے. وہ تو پورے جتنے مچھلیاں تھے ندی کے, پورے مچھلیوں کے منہ میں ایک سوئیاں بھی لے لے کے آ گئے پورے اوپر. پھر آپ فرماتے ہیں میری جو سوئی تھی وہی لا کے دے, تو پورے ہٹ گئے, آپ کی سوئی لگے تو دیکھ یہ ہے میری بادشاہ. یہ مقام حاصل ہوا آپ کو بولنے. وہ بادشاہ چلے گئے, مگر کون سی بادشاہ تھے, ذرے ذرے میں آپ کی بادشاہ تھے. یہ وہ علم نہیں, یعنی علم دین وہ علم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سخر اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمان میں ہمارے مسخر کرا. کب ہم اگر اس کا منشا پورا کریں گے, تو ہم اس کا منشا پورا نہیں کر رہے, ہمارا منشا پورا ہو جانا پڑا. اللہ جو مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا, وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے, لیکن ہمارا جو منشا ہے, ہم کو جو چیز کی ضرورت وہ مل جانا پڑے, نہیں مل سکتا. ہم اللہ کا منشا پورا کریں گے تو اللہ ہمارا منشا پورا کرتا. نہیں تو اگر ہم اللہ کا منشا پورا نہیں کریں گے, ہمارے اندر ہی جو فطرت ہے, ہمارے اندر ایک فطرت ہے. اللہ والے مثال دے کے فرماتے, ٹیوب لائٹ کی مثال دیتے. گھر میں جب تک ٹیوب لائٹ چلتے رہے یا فین چلتے رہا, کوئی بھی چیز سروس دیتے رہے, ہمارا منشا نکالتے رہا, تو ہم کی حفاظت کرتے ہیں. ٹیوب لائٹ ہے وہ اگر ہمارے گھر میں روشنی دے رہی, ہمارا منشا پورا کر رہی ہو نہیں. اگر ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی, ٹوٹ گئی, تو گھر میں اندھیرا ہو جاتا. وہ ہمارا منشا پورا کر رہی. وہ ٹیوب لائٹ ہے کتنے کی, 20 روپے کی, 50 روپے کی, 100 روپے کی ٹیوب لائٹ ہے. گھر میں بچہ ہے, کھیلتے رہتا, بال سے کھیلتے رہتا, کوئی بھی چیز سے کھیلتے رہتا, اچھل کے آگے لگا تو ٹیوب لائٹ پھٹ جاتی. وہ تو ابا کیا بولتے, بیٹا باہر جا کے کھیلو, ٹیوب لائٹ پھٹ جاتی. پھر بچہ نہیں سنا, پھر وہیں کھیلا. پھر کیا کرتے, ایک بار بولتے, 2 بار بولتے, تیسری بار کیا کرتے, بچے کو مار دے. اولاد کیا ہے, انمول ہے اولاد, کوئی قیمت نہیں ہے اولاد کی. ٹیوب لائٹ 20 روپے, 50 روپے کی, 100 روپے کی ٹیوب لائٹ. اور ٹیوب لائٹ کیا سے اولاد کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کیوں, وہ ٹیوب لائٹ منشا پورا کر رہی ہے ہمارا.
منشا پورا کری ٹیوب لائٹ ہمارا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں نہیں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا منشا پورا کر رہی ہے. وہی ٹیوب لائٹ جن کی وجہ خراب ہوتی، جل جاتی، کچھ بھی ہو جاتی، تو ہم کیا کرتے ٹیوب لائٹ کو نکال کے باہر کچرے کنڈی میں ڈال دیتے نا. ڈالنے کا محلے کے بچے وہی ٹیوب لائٹ کو کھولتے رہتے خطرے مار کے. وہ بچہ دیکھتا دیکھا کہ ابا کو بولتا ابا ابا جو ٹیوب لائٹ کا تھا آپ میرے کو مارے تھے نا، آپ پورے محلے کے بچے ٹیوب لائٹ کو کھول رہے تھے. تو آپ کیا بولتے ابا جان دے پھوڑنے دے انہیں کہیں بھی جان دے، میرا منشا میں پورا نہیں کری، میں نکال کے پھینک دیا پھاڑ میں جانتے، کوئی بھی پھوڑ جاتے کچھ بھی جانتے نہیں. کیوں؟ ٹیوب لائٹ منشا پورا کری تک ٹیوب لائٹ کی ہم حفاظت کرے، اپنی اولاد سے بھی حفاظت کرے نہیں. آج ہم پیٹے کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہم اللہ کا منشا پورا نہیں کرے، اللہ ہم کیا کرا پھاڑ میں جاؤ بول دیا. آج ہم اللہ کا منشا پورا نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. جس طرح ٹیوب لائٹ مار کھائی محلے کے بچوں کی، اسے آج ہم بھی مسلمان مار کھا رہے ہیں. کیوں؟ ہم اللہ کا منشا پورا نہیں کریں. نام کے مسلمان ہیں خالی نہیں، کام کے مسلمان نہیں. کب ہوتے کام کے مسلمان؟ اسلام ہونا، ایمان ہونا، احسان ہونا. تین چیزیں ہونا. اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، احسان کا تعلق روح سے. ہمارا جسم بھی مسلمان ہونا، ہمارا قلب بھی مسلمان ہونا، ہمیں روح بھی مسلمان ہونا. اس کے لیے ہم اسلام کا علم بھی آنا، ایمان کا علم بھی آنا، احسان کا بھی علم آنا. تو اللہ کا منشا پورا ہوتا، نہیں تو اللہ کا منشا پورا نہیں ہوتا. اللہ ہم کو تینوں چیزیں دیا، کیوں؟ اس کا منشا پورا کرنے کے لیے. ہم کو جسم دیا، قلب دیا، روح دیا، اس کا منشا پورا کرنے. ہم اس کا منشا پورا نہیں کر رہے، ہم اس کا منشا پورا نہیں کر رہے، اپنا منشا پورا کر رہے ہیں. صلی اللہ بولا جاؤ باہر میں جاؤ. خیر، تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے پہلے کے دور میں اللہ والے اتنی محنتیں کرے. 3 سال ہم 3 گھنٹے محنت نہیں کر سکتے، پیر کی خدمت نہیں کر سکتے 3 گھنٹے. 3 سال آپ خدمت کریں، پیر کی لنگر ملائے، لکڑی کاٹ کے ڈالے، وہ علم حاصل کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے فکر تھی اندر، آج ہمارے اندر فکر نہیں. اللہ والے آج ڈبل کام ہوگا اللہ والوں. پہلے کے اللہ والوں کیا تھا؟ ایک ہی کام تھا، مرید فکر لے کے آیا تو اس کی مراد پوری کرنا. آج فکر کس کو بھی نہیں ہے، ہمارا بھی فکر نہیں تھی. ہم جب شیخ کی صحبت میں آنے سے پہلے ہمارا بھی فکر نہیں تھی. فکر پیدا کرے ہم جب بیٹھے چلو کیا ہو رہا دیکھنے جائیں گے بولتے پر گئے تھے. ہم فرسٹ ٹائم جب بیٹھے ہمارے پیر کی بات ہمیں تو کیا ہو رہا چلو دیکھیں گے بولے گئے تھے. تب وہ فکر دلا دین کیا ہے، منشا حق کیا، اللہ کیوں پیدا کرا، اللہ کیوں پیدا کرا، ہم کو فکر دلا ہے. تو جب ہمارا فکر ہوئی ارے یہ بھی چیز معلوم کرنا ہے، ہمارا مقصد حیات معلوم کرنا ہے، اللہ کو کیوں پیدا کرا. تو اللہ والے آج تک فکر دلا رہے، پھر تک علم دے رہے. کیونکہ فکر ہونا، فکر جب تک نہیں ہوئی حاصل کر کے فائدہ نہیں ہے. جو چیز ہم کو فکر سے یعنی انسان جو جستجو سے کام کرتا ہے اس میں آگے بڑھتا ہوں زبردست. اور اللہ والے قسمت دلاتے جب خلافت دیتے اپنے مریدین کو، قسم بھی جاتے یعنی غیر طالب کو علم نہیں دینا، غیر طالب کو علم نہیں دینا. اور طالب اگر تمہارا دشمن بھی ہے تو اسے علم میں چھپانا. طالب اگر ہمارا دشمنی بھی ہے، جانی دشمن ہے، مگر اس کے اوپر طلب ہے دین کی، علم دین حاصل کرنے کی، رب کو بچانے کی، تو تم سے علم نہیں چھپانا. دشمنی میں علم چھپاتے تھے، نہیں چھپانا. دشمن کو علم دینا. اگر غیر طالب ہے تو اس کو علم نہیں دینا. تو غیر طالب کو طلب دلانا پہلا کام ہے. جب تک طلب نہیں اس کو علم نہیں دے سکتے. طلب ہونا جستجو ہونا. دنیا کمانے کا کتنی طلب ہے ہمارا، کتنی طلب ہے، کتنی جستجو کریں، دن رات ایک کرتے رہے دنیا کمانے کا. لیکن رب جو دنیا ہم کو ہماری یعنی ہماری جو پرورش کر رہا، ہم سب کما کے پڑھ رہے نہیں، رب پرورش کر رہا ہماری. ہم ناقص سے ہے، ہماری اللہ ترتیب پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ. کیا چیز کی ضرورت ہے ہم کو نہیں معلوم. اس وجہ دعا میں رضی اللہ عنہ لگائے اے ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ جاننے والے محسن مولا. وہ محسن مولا ہم کو ہماری ضرورت، ہم کو کیا چیز ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہم کو کیا چیز چاہیے، ہم کب کون سی چیز کی ہم کو ضرورت ہے اللہ کو معلوم. اب ہمیں 1 گھنٹے کے کیا چیز کی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہے. 1 گھنٹے کے بعد ہم کو پیاس لگ رہی، 1 گھنٹے کے بعد ہم کو پیاس لگ رہی. اب ہم پیاس لگ رہی تو آج تو سہولت بہت ہو گئی. وہ زمانے میں کنویں کو جانا، پانی نکالنا، پینا. آج اللہ تعالیٰ ہم کو ضرورت سے پہلے نہیں، ہم کو مثال دے شادی کرنا ہے. اب ہم کو شادی کی حاجت ہم کو 20 سال 25 سال کے بعد ضرورت پڑی. جب پھر بچے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا پھر بڑی کرے تک ہم بوڑھے ہو جاتے. تو ہم جب پیدا ہوئے، جب ہماری شادی کی ضرورت پڑی، ہم لڑکی کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ کبھی انتظام کرنا ہمارا نہیں. ہم 25 سال کے تو 20 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سے بچی کا انتظام کر کے رکھا نہیں کرا. تو اللہ کہیں پرورش ہے اللہ تعالیٰ ہماری کر رہا، لیکن ہم اس کی انہیں ہمارا منشا میں لگا ہوا ہے، ہماری پرورش میں لگا ہوا ہے، انہیں اپنا مقصد پورا کرا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ جتنے بھی جاندار چیزیں زمین پر تمام کا رزق اپنے پہ فرض کر دیا. ہمارے اوپر کیا فرض کرا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. عبادت کیا ہے؟ پھر ہم کو عبادت معلوم کرنا ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے ہم کو معلوم کرنا ہے. معلوم کر کے اس کے اوپر پھر ٹکنا بھی ہے ہمارا. تو ہم کو معلوم آ کے حدیث جبرائیل سے پورا تفصیل سے ہم سمجھے کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. اب اس میں ہم الگ الگ سمجھنا ہے. اسلام سمجھنا ہے یعنی ایمان سمجھنا ہے اور احسان سمجھنا ہے. اور اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اور تقوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے دادا پیر خدا رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی حد بتا رہا ہے اس میں، یعنی تقوی کا یعنی حق بتا رہا ہے، پہ حد نہیں بتا رہا. تقوی کی حد نہیں بتا رہا. چلو کون سے مقام پہ آ کے تقوی اختیار کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. حد نہیں بتایا یہاں پر. ایک حد پہ جا کے ہم ڈریں گے اللہ سے، نہیں، حد نہیں. حق کیا ہے؟ پوچھو کائنات میں نہیں بنا سکتے سوائے اللہ والوں کی. حقیقی اور اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں بتا سکتے. کیا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ شریعت کا تقویٰ ہونا، طریقت کا تقویٰ ہونا، حقیقت کا تقویٰ ہونا، معرفت کا تقویٰ ہونا. یہ حق ہے اللہ کا. یعنی جسم کا تقویٰ ہونا، قلب کا تقویٰ ہونا، روح کا تقویٰ ہونا، سر کا تقویٰ ہونا، خود اپنا تقویٰ ہونا. ہم کیا سمجھ تقوی کو؟ صرف ٹوپی پہن لینا، سر پہ بڑی داڑھی چھوڑ لینا، کرتا پاجامہ پہننا، جبہ پہن لینا، یہ ہم تقویٰ سمجھ رہے ہیں. تقوی ہم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. تقویٰ تو یہ ہے نماز پابندی سے پڑھ لینا، روزے رکھنا، نیک عمل کرنا، زکوٰۃ حج وغیرہ کرنا، یہ تمام کام چیزیں کر لینا. تقویٰ ہم سمجھ رہے ہیں. یہ تقوی کی ایک چوتھا حصہ ہے. یہ مکمل تقویٰ نہیں ہے. یہ تقوی کی 4 قسمیں ہم کو تعلیمات میں معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا تقویٰ ہے جس کا تعلق جسم اعلیٰ جوارح سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی پہننا، کرتا پاجامہ پہننا، شرعی لباس پہننا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں شریعت کا تقویٰ ہے. یہ بھی تقویٰ ضروری ہے ہمارا. تو اس کے آگے کا اور ایک تقویٰ کیا ہے؟ وہ خلق کا تقویٰ ہے جس کو طریقت کا تقویٰ کہتے ہیں. طریقت کا تقویٰ سلوک طے کرنا ہے اس میں ہم کو. طریقت کا تقویٰ طریق یعنی اہل طریق، راستہ چلنے والا. اس پہ راستے میں بہت مصیبتیں آتی ہیں. اس میں اس والے لوگ نہیں جا رہے ہیں راستے. طریقت کا راستہ ایسا ہے کہ اس میں مصیبتیں ہیں، راحت نہیں ہے. راحت نہیں ہے. راحت کب محسوس ہوتی؟ جب یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جب راحت پیدا ہوتی. دنیا جو ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ دنیا کسی کے کام میں آنے والی نہیں. بے شک کسی کے کام میں آنے والی نہیں. یہ راہ میں دنیا چھوڑنا پڑا اور دنیا چھوڑ جاتی ہے ہم کو. ہم چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا والے ہم سے یعنی کنارہ کش ہو جاتے. یہ راہ میں دنیا والے کنارہ کش ہو جاتے ہم سے، یعنی ہم کو الگ کر دیتے دنیا سے. آج دیکھو دنیا دار کی جتنی اہمیت ہے، آج قدر ہے، آج دیندار کی نہیں ہے. معمولی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ معظم اور ہمارے امام صاحب کی کیا قدر قیمت ہے. آج دیکھو زمانے آج کیا قدر قیمت ہے. امام ہے ہمارے، وہ ہم ان کے پیچھے کے تابع نماز پڑھتے ہیں. کیا مقام ہونا تو آج ان سے ہم کیسے گفتگو کریں؟ کیوں؟ ہم ان کو معمولی شخص سمجھ رہے ہیں. وہ اگر کوئی دنیا دار آن دو، کوئی اگر دنیا دار آن دو کتنی عزت سے ملتے ہیں، ویسے ہم امام سے اور معظم سے نہیں ملتے. ویسے ملتے معظم سے نہیں ملتے. مسجد کی خدمت کر رہے ہیں لوگ، دن رات دیکھ کر دے رہے مسجد کی خدمت کے پیچھے، تو ہم آسانی سے جا کے نماز پڑھ سکے. لیکن آج دیکھو ہم ان کی قیمت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی قدر قیمت نہیں. دنیا دار آن دو ہم بہت قدر اس کی بہت اہمیت دیتے اس کو. آج ماحول بنے ہوا اس بات لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج لوگ کیا کریں؟ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہم انہیں حفظ کر دیا، بچہ حافظ بنا لیے، عالم فاضل کامل بنا لیے، بہت اچھی چیزیں بنا رہے ہیں. الحمدللہ ہم بھی کوشش کریں، بدل تھوڑی کوشش میں لگے ہوئے بنانے کی. یہ کیا ہے؟ یہ اکثر یہ ذہنوں میں یہ آتا ہے یہ دین ہے. یہ بھی دین نہیں ہے. بچے کو حافظ بنا دے رہے، عالم فاضل کامل بنا دے رہے، یہ بھی دین نہیں ہے. نہیں، یہ ایک راستہ ہے دین سمجھنے کا. آسانی سے دین سمجھتے سے اگر کوئی حافظ ہے، کوئی عامل یعنی کوئی عالم ہے، کوئی کامل ہے، تو یہ آسانی سے دین کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سکے لکڑے آسانی سے آگ لگتی ہے لوگ. اللہ والے فرماتے ہیں کہ عالم ہمارے ہاتھ کو نہیں رکھتا. بھائی اولیاء اللہ کے ہاتھ کو عالم نہیں رکھتا. عالم اپنی کیفیت میں رکھتا. میں بھی کچھ ہوں بولتا ہوں یار. جو چاہیل آتا کمال کو پہنچ جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ عالم کا علم کو سلب کر لیتے یہاں پر. عالم جو ہے
عالم سکا مدلا ہے. اللہ والے مثال دے کے سمجھنا دیکھیے, عالم جو ہوتا نا وہ سکا مدلا ہوتا. جو عالم رہتا ہم پورے کچے مدلے رہتے, دین سمجھ میں نہیں آتا جلدی لوگ. ہم جیسے ہم عالم نہیں ہیں, کچے مدلے ہیں. کچے مدلے کو آگ جلدی نہیں لگتی کتنا سلجانا پڑتا, لگتی نا اس کو آگ. تو یہ علم جو ہے نا, اگر ہم ایک جاہل کو دیں, جاہل مطلب حقیقت میں کائنات میں دو ہی ذات ہے, ایک عالم ہے ایک جاہل ہے. اللہ ہی عالم ہے, بخاطر جاہل ہے. اپنے آپ کو جاہل ثابت کرنا وہ بہت بڑا عالم ہے. وہ علم کی انتہا اپنے آپ کو جاہل ثابت کرنے پہ ہے. ہم علم حاصل کر کے عالم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, شرک ہے. وہ شرک ہے. حقیقت میں ہر انسان کچھ نہ کوئی علم رکھتا ہو, ہر انسان کچھ نہ کوئی علم رکھتا. بچہ بھی ہے تو کچھ نہ کوئی علم رکھتا ہو, نہیں رکھتا, لیکن علم عالم نہیں ہونے. اب دیکھو ہم پیدا ہونے سے لے کے آج تک کے کتنا علم ہے ہمارے پاس, کتنا علم ہے نہیں, کتنا علم نہیں. اب ہم غور و فکر کرو, جو چیز ہم کو کام کرنا رہتا ہے وہ علم جبھی جاتا ہے. اب گاڑی پہ بیٹھ کے گھر کو جانا ہے, سفر طے کرنا ہے, کہ علم ہے ہمارا. اگر یہ علم اللہ تعالیٰ نہیں جاتا پیدل چلے جاتے ہیں. ایک علم ہے سفر آسانی سے طے کرنا ہے تو گاڑی یوز کرنا, ٹھیک ہے نا, علم ہے. اب جب ہم کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے گاڑی کی طرف متوجہ ہوتے نہیں ہوتے. اتنا علم اگر پورا اللہ کے سامنے رکھو علم نہیں. جب علم کی ضرورت پڑتی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہمارے کو, وہ علم اللہ دیتا ہے ہمارے کو, ہم جاہل ہیں, ہر لمحہ جاہل ہے. تو وہ علم اللہ تعالیٰ جب پہلے دیتا ہم سمجھ رہے ہم عالم ہے نہیں. اتنا علم پیدا ہونے سے لے کے آج تک اتنا علم نہیں ہمارے اندر. پورا علم لا کے ہم لوگوں سامنے رکھ سکتے ہیں. شروع سے ہم دیکھ لو, جب سے ہم ہوش ہمارے سے دیکھ لو کہ لکھنے پر نہیں لکھ سکتے, اتنا علم ہمارے پاس ہے. لیکن وہ علم ہمارا نہیں ہے, اللہ کا علم ہے. اللہ ہی عالم ہے, بقا سب جاہل ہے. تو اپنے آپ کو جاہل ثابت کرنا ہے تو کامل بنتے جب وہ عالم ہے. تو عالم کی مثال اللہ نے بتا دے کہ سکے مدلے ہی دین جلدی سمجھ میں آتا ہے. ان کو دلائل دینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, اعلیٰ دین کے بعد دلائل رہتے ہیں. ان کو دین پر جلدی سمجھ میں آتا. ایسا جیسا مثال کے طور پر سکے لگ رہے وہ اگر ہم گاڑی کھینچ کے لگا تو پھک بولے آگ لگتی نہیں لگتی. کوئی کچے مدلے کو آگ لگا نہیں لگتی. تو عالم جب آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو ایسا علم دیتے ہیں کہ ایک سیکنڈوں نے ان کا لگایا تھا اور جہاں جانا آگ لگاتا طریقت کی, وہ آگ لگاتا عالم. لیکن عالم آتے نہیں. عالم اپنے علم میں مست رہتا ہوں نہیں, میں جو معلومات سمجھتا ہوں. سب سے بڑا کائنات میں اگر علم ہے تو مولا کا علم ہے, اللہ کو جاننے کا علم ہے. جو اللہ کو جانا وہی عالم ہے, بغیر سب جائیں گے. تو یہ جو علم ہے ہم کو یہ علم حاصل کرنے کے لیے, یعنی اکثریت لوگ دین کا علم ہوتا ہے یہ سمجھ حفظ کرا لینا بچے کو, عالم فارغ بنا دینا, یہ تمام کا تمام علم ہم سے حاصل کرنے کے بعد میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کے حقیقی علم حاصل کرنا. وہ کون سا علم ہے؟ طریقت کا علم ہے. شریعت کی انتہا عالم فاضل کے پاس رہتی, حافظ کے پاس رہتی. جب انتہا پر پہنچ جاتا ہے, اگر وہ طریقت میں ختم رہا تو کمال کو پہنچ جاتا. تو شریعت ضروری ہے, کم از کم ان کو جتنی ہم کو روز مرہ کی ضرورت ہے شریعت اتنی تو کم از کم کو یاد رہنا, اتنی شریعت تو ہمارے پاس رہنا. مکمل شریعت کے بارے میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں پورا معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. جو ہمارے کو ضرورت ہماری ضرورت کی چیزیں دی, ہم جیسا نیند میں جو اٹھ رہی یعنی اٹھنے یعنی سو کے اٹھتے وقت کی دعا, سوتے وقت کی دعا, سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا, گھر سے نکلتے وقت کی دعا, گاڑی پہ بیٹھتے وقت کی دعا, جتنے بھی مسجد میں جاتے وقت کی دعا, مسجد سے نکلتے وقت کی دعا, یہ تمام کے تمام جتنے بھی دعائیں ہیں ہمارے کو, یہ تمام کے تمام دعائیں یاد کرنا ضروری ہے. جتنے روزمرہ کے جنازے کی دعا ہے, یہ کئی چیز جو روز ہمیں بہت زیادہ ہمارے معاملات میں پیش آتے ہیں, کم از کم اتنی تو شریعت ہم کو معلوم ہونا. بڑے بڑے مسئلے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے, جو ہماری زندگی میں بھی پیش ہی نہیں آتے, تو اتنی شریعت ہمارے پاس معلوم ہونا. اس کے بعد یہ طریقہ کا سلسلہ ہے ہمارا, کیا ہے؟ اللہ کو رب جاننا. رب جاننا اللہ کو, کیونکہ مرتے کیا سوال ہو رہا وہاں پہ, میرا رب کون ہے, میرا دین کیا ہے, میرا نبی کون ہے. اور ایک حدیث ہے, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے. مجھے سے یہ بھی بات آئی تھی ہمارے پاس. تو علم دین حاصل کرنے سے مراد کون سا علم ہے, وہ کون سا علم ہے؟ یعنی اللہ کا منشا معلوم کرنا,
علم دین سے مراد اللہ کا منشا معلوم کرنا. کیا ہے اللہ کا منشا؟ دین کا معنی دیکھیں کہ جزا اور بدلے کے من. دین دراصل کیا ہے؟ منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ ہے. تو اللہ کا منشا پورا کرنا ہمارے پاس فرض ہے. ہم اللہ کا منشا پورا نہیں کریں. نماز برابر پڑھیں، روزے برابر کریں، زکات برابر دیں، حج برابر کریں، لیکن اس کا منشا پورا نہیں کرنا. اس کا منشا پورا نہیں کریں. اللہ کا ہم سب منشا پورا کریں. کہاں منشا پورا کریں اللہ کا؟ کہاں منشا پورا کریں اللہ کا؟ اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے. پوری کائنات کو جانا ہے، پوری کائنات کو پہچان رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ سے باخبر ہے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے پورے نیوز ہمارے پاس باخبر سے نہیں ہے. ہر دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر آج تک جا نہیں سکتے وہاں پر کبھی گئے ہم نہیں، وہاں کی خبر ہمارے پاس ہے. لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی خبر نہیں ہے. اللہ اتنا قریب ہے ہمارے، اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ہے ہمارے، بس اتنا قریب ہے ہمارے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی، ہر جگہ میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. مسجد میں ہم تو ہمارے مسجد میں بھی ہے، خانقاہ میں بھی ہے، گاڑی پہ بیٹھتے ہوتی ساتھ ہے ہمارے، بیت الخلاء میں ساتھ ہے ہمارے، ہر جگہ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. اگر ہمارا ساتھ چھوڑے تو مل جاتے. ساتھ رہ کے ہماری پرورش کر رہا تھا، ویسا ہمارے ساتھ ہے، بالکل ساتھ ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں. مولا اللہ والے ساتھ بتا دیکھ مولا تیرے ساتھ ہے. کہاں پھرتا تھا؟ اللہ کو عرش پہ تلاش کرنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں گے. اللہ کو ساتھ پا لی ہم. جس وقت بھی موت آ رہی ہماری تو ایمان پہ خاتمہ ہوگا. ایمان پہ خاتمہ آنے کا اگر کوئی شوق ذوق رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے انتظام ان شاء اللہ. وہ بہت بہتر نہیں، بہت نازک لمحہ تھا. وہ یہ تذکرہ اگر دنیا میں نہیں کر سکیں گے تو اس وقت تذکرہ نہیں ہوتا، برداشت نہیں کر سکتے. موت کی تکلیف اتنی رہتی، موت کی تکلیف وہ رہتی نہیں. آج تھوڑی سی تکلیف اگر آ گئی ہمارے پاس دین کا راستہ چھوڑ دیتے. تھوڑی سی تکلیف، کوئی تکلیف آ گئی گھر میں، کوئی پریشانی آ گئی تو ہمیں نہیں آتے. موت کے وقت کی تکلیف کا احساس نہیں ہے ہمارے کو. وہ احساس جس کو آ گیا انہیں کسی کو بتا نہیں سکتا. لیکن ہم کو ہمارے شیخ، ہمارے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کیا رہتی موت کی تکلیف. آپ فرمائے کہیں تکلیف رہتی تھی، کہیں تکلیف رہتی. بتائیے آپ ایک کپڑا پکایا، بیر کے جھاڑ پہ ڈالے، کون سا کپڑا؟ ریشم کا. صاحب رسول آپ سے فرمائیں گے یا بیرونوں میں نہیں، موت کے وقت تکلیف کیسا روح کیسا قبض ہوتی. تو آپ ریشم کا کپڑا منگائے، منگا کے بیر کے جھاڑ پہ جلا کے کھینچو بولے. کیا لوگ ہوتا اس کا؟ کیسے رہتے کانٹے اس کے؟ ایسے رہتے نہیں، تار تار ہو جائے پورا کپڑا. یہ تکلیف تھی، یہ تکلیف تھی اس وقت. وہ تکلیف میں کہ ہم کو مولا کی طرف متوجہ رہنا ہے. تو زندگی میں تکلیف اٹھاتے رہنا پڑتا، زندگی میں تکلیف اٹھاتے رہنا پڑتا. تو وہ ٹائم پہ ہمارے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم کو ایمان پہ خاتمہ ہوتا. بہت بڑی تکلیف تھی. اللہ ہم کو حفاظت فرمائے اس وقت خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ آسان کرے ہمارے لیے. وہ بہت بہترین نہیں. موت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ بہت آسان ہونے کے لیے ہم کو یہ دین حاصل کرنا ہے، اسلام، ایمان، احسان. تو انشاءاللہ تمہیں ذرا ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے معنی کیا ہے. انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ واتقوا اللہ، لا کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. اور ایک ہم قرآن کی آیت دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ. ایمان والے سے مخاطب اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو. ایمان آ گیا لیکن فرما بردار نہیں ہے اللہ کی. یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے لیکن فرما برداری نہیں کرو، فرما برداری میں نہیں ہے. تو کیا فرما ہے اللہ تعالیٰ میں؟ ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. کون بتائیں گا حق اللہ سے ڈرنے کا؟ اللہ والے بتائے حدیث جبریل سے حق یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا. اسلام، ایمان، احسان. فرما بردار بن جانا، یقین پیدا ہونا، مشاہدہ ہونا، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. سب سے پہلے فرما بردار ہو جانا، اس کے بعد یقین پیدا ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سب مشاہدہ ہونا. جو فرمایا نہیں، جو مانا، جو جانا وہ دیکھنا. اسلام کے معنی ہے ماننا. کیسا ماننا؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے.
اسلام کے معنی ابھی تو معنی ہے بھی اسلام کے معنی بے چون چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. حجت نہیں کرنا ہے اس میں کہیں کو ادھر کو نہیں کرے تو نہیں چلتا کیا, 4 نمازیں پڑھے تو نہیں چلتا کیا, 28 روزے رہے تو نہیں چل سکتا کیا, زکات دینا ضروری ہے کیا, حج کرنا ضروری ہے. حجت ہے, حجت نیت میں حکم ٹر مقابر حکم آ گیا کر دینا ہے بس. 5 نمازیں پڑھ دیں 5 نمازیں پڑھنا ہے. 30 یا 29 روزے فرض ہے 30 یا 29 روزے رہنا ہے. زکات اگر ہم پہ صاحب نصاب ہو گئے زکات فرض ہے. اگر حج ہمارے پر اگر یعنی استطاعت ہوگی ہمارے پاس حج کے جانے کی آنے کی, حج کرنا ہے ہمارے کو, حج کرنا ہے ہمارے کو. اس میں حجت نہیں ہے ارے بھائی پیسے اگر ضروری ہے کرنا ضروری ہے فرض ہے. تو اسلام کے معنی فرما برداری بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے. تو یہ اسلام اور ایمان پر ٹکنے کا نام تقویٰ ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے نا تقویٰ بھی, تو اللہ والے کیا کرے اسلام ایمان احسان کے ساتھ تقوی کو بھی شامل کر دیں. کیوں؟ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. جسم کو عمل میں لگانا, قلب کو عمل میں لگانا, روح کو عمل میں لگانا, یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ توحید. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ تعالیٰ کا مطلب توحید ہے. اسلام ایمان احسان پہ ٹکنا تقویٰ ہے. ابھی ٹکے تو یاد کیا ہونا ہمارے کو, بھائی ہم صبح سے شام تک کام کریں 30 دن کام کریں, ہم کہیں نوکری کر رہے تجارت کریں کچھ بھی نوکری کر رہے تو ہم 30 دن کام کریں تو ہم کو تنخواہ نہیں دینا, یاد تھوڑا تھی. اب یہ اسلام پہ ہم محنت کر رہے ہیں, ایمان پہ محنت کر رہے ہیں, احسان پہ محنت کر رہے ہیں, اس میں محنت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو حاصل کیا ہونا ہمارے کو؟ توحید حاصل ہوتی ہے. توحید جب ملتی ہے یہ ہماری یاد ہے, یاد حق الدوام یاد حق. مقصد پہ دیکھیں نا ہمارے پاس کیا ہے مقصد پہ, یاد حق الدوام یاد حق. یاد حق کے لیے علم عرفان کی ضرورت ہے, علم عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. علم کب آتا نہیں بول سکتے, اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے علم توحید کا نہیں بول سکتے. صحبتوں میں ملنے کا علم ہے, کبھی آتا کبھی نہیں آتا. مولا جب دینا چاہتا ہے تب دیتا ہے, یا تو ایسا دیتا ہے کہ بات خلق کر جانا, بات خلق میں کر جانا ویسا دیتا اللہ تعالیٰ. پھر پلٹتا نہیں انسان پھر تو ویسا دیتا. تو اولیاء اللہ کیا کرے, تقویٰ اور توحید بھی دین میں شامل کرے. تو بات کیا معلوم ہمارے کو, اسلام ایمان احسان تقویٰ توحید یہ اصول دین ہے, دین کے اصول ہے. یہ اصول یعنی اصل ہے دین کے, اصل یعنی جڑ یا بنیاد. جڑ یا بنیاد کو اصل کہیں گے, اگر اصل ایک سے زیادہ ہے تو اصول بن جاتا. تو اصول دین کہیں گے ہمیں. اولیاء اللہ کیا فرمایا تو اصول دین 5 بتائے, اسلام ایمان احسان, یہ حدیث جبریل سے ثابت ہے. تقویٰ اور توحید قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمانا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ. نہیں, فرما بردار ہو جاؤ. فرما برداری میں کیا ہے, دین اصل میں اسلامی سے. اسلام میں کیا ہے, ماننا جاننا دیکھنا. اسلام میں ماننا بھی ہے, ایمان میں جاننا ہے, احسان میں دیکھنا ہے. جو اسلام میں مان رہی ایمان میں جاننا ہے اس کو بھی احسان میں دیکھنا ہے. اللہ الہ ہے بلکہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام ارکان اسلام 5 ہیں میں ہم مان رہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اس کو ایمان میں جاننا ہے, اس کو اللہ معبود ہے تو کیسا معبود ہے. جب ایمان میں جان لیں گے پھر احسان میں دیکھنا ہے, اللہ معبود ہے تو کیسا معبود ہے. اللہ ہماری عبادت نہیں ہماری پرورش کر رہا, یقین ہوگا لیکن دکھنا نہیں. تو اب دیکھنا ہے احسان میں ہمارا. جب احسان میں جب دیکھیں گا, جب دعا کر جب نہایت نماز میں پڑھیں گا, کون سی نماز پڑھیں گا, جب ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, میں بھی ایسی نہیں کر سکتا گویا ارے نہیں یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. نہیں, وہ عبادت کب ہوتی, نہیں فرما بردار ہونا, یقین ہونا, مشاہدہ ہونا. یہ 3 چیزوں پہ ہماری پوری تعلیمات ہے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر ٹکنے کا نام کیا ہے, تقویٰ ہے. یہ علم آنے کے بعد ٹکنا کمال ہے, علم آنے کے بعد ٹکنا کمال ہے. بہت بڑا علم عمل کا تقاضا کرتا, علم جو ہے نا عمل کا تقاضا کرتا. علم یہ تو آنے ان کو تو بہت بڑی سزا ہے. کیوں, علم دین حاصل نہ کرے. جب علم دین حاصل کر لیے عمل نہ کریں گے تو اسے بڑی سزا ہے. یہ تو پڑھے لکھے جاہل کے برابر ہوتے ہیں. تو معلوم رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے,
پہلے تو معلوم کرنا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، دین کیا ہے معلوم کرنا ہے، اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے نا. عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. جب ٹک جائیں گے نہیں، ٹکنا کمال ہے، ٹکنا کمال ہے. کیوں اسلام ایمان احسان کا علم ایسا ہے، یہ آنے کے بعد میں اس پر ٹکنا مشکل ہے، تھوڑا مشکل ہے ٹکنا، مگر اللہ تعالیٰ آسانی کرتا. اللہ سے متوجہ رہنا پڑتا ہمیشہ. ذکر اللہ نے اس واسطے دیا ہمارے کو کیونکہ یہ راہ جو ہے نا، طریقت کی راہ بہت مشکل ہے. اس پہ بندہ یعنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ شیطان نفس دنیا سے کھاد میں لگا ہوا ہے. گنجال پہ چلنے کے ساتھ گنجال کی مثال اللہ نے دیکھی ہے. یہ راستے پہ چلنا کیا ہے؟ گنجال پہ چلنے کے برابر ہے. گنجال پہ کبھی چل کے دیکھو، ایسا گرتے اٹھنے کا پھر گر جاتے، اٹھ نہیں سکتے. دین کا راستہ وہ ہے، سنبھل کے چلنا ہے بہت، اور متوجہ اللہ ہو کے چلنا تو چل سکتے. اللہ جب توجہ ہٹی تو نہیں چل سکتے. میں چل رہا ہوں تو بدل گر جاتا. میرے اندر اسلام کا علم آ گیا، میرے اندر کوئی فرما بردار نہیں ہے، ایسا گرتے بھی اٹھ نہیں سکتے. ایمان کا علم آ گیا میرے پاس، طریقت کا علم آ گیا میرے پاس، میں طریقت پہ چل رہا ہوں، گر جاتے نہیں اٹھ سکتے. میں حقیقت کے علم پہ آ گیا، میں حقیقت یعنی حقیقت کا علم ہے میرے پاس. پھر اس کے بعد معرفت کا علم ہے میرے پاس، میرے پاس میں چل سکتا ہوں نہیں. ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہر لمحہ، کوئی لمحہ ہمارا غفلت میں نہیں آنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. فی نفسکا، اپنے نفسوں میں، فی نفسکا، اپنے نفسوں میں، اپنے اندر ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، یعنی عز و انکساری کے ساتھ، اللہ سے عز و انکساری کے ساتھ، ذلت فقیری کے ساتھ، تضرع و خیفت، خوف کے ساتھ اللہ کے، اللہ سے ڈر کے. دون الجہری، باآواز بلند ذکر کرو اللہ. من القول، آہستہ ذکر کرو اللہ. بالغدو والآصال، کب کرنا؟ صبح شام اللہ کا ذکر کرنا. ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ پر اللہ. جب یہ مقام پہ آئیں گے تو سلوک طے کر سکتے ہیں، وہ منزل پا سکتے ہیں. اللہ کو جب مریں گے حیا نہیں، جب روح ختمیں گی قبر میں پہلا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، تو جب بتا سکتے ہیں. تیرا رب کون ہے، جب بتا سکتے ہیں. تیرے نبی کون تھے، جب بتا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا سلوک ہے، اس پہ طے کرنا، یعنی سلوک طے کرنا تو ذکر ضروری ہے. اللہ کی یاد ہمیشہ ضروری ہے. اللہ کی یاد سے غفلت نہیں آنا ہے ہمارا کو. ایک لمحہ بھی غفلت نہیں آنا ہے. وہ کیسا ذکر کرنا اللہ نے بتاتے ہیں. کنٹینیو اگر آتے رہے اللہ والوں کے پاس، اللہ والے آپ کو دیے وہ چیز کیسا ذکر ایسا کرو. اللہ کا ذکر حرام زبان سے نہیں ہوتا، حرام آنکھوں سے نہیں ہوتا. ذکر کی قسمیں الگ الگ مول میں ذکر بدلتے رہنا. بات کر رہے تو اللہ کا ذکر ہونا، سانس لے رہے تو اللہ کا ذکر ہونا، دیکھ رہے تو اللہ کا ذکر ہونا، چھیرے تو اللہ کا ذکر ہونا. کچھ وقت ہم کیا کرتے، بات کرتے، کچھ وقت ہم دیکھتے رہتے، کچھ وقت چھینتے رہتے. یعنی ایک مختلف قسم کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا. ہر آن کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ویسا ذکر اللہ نے دیے. کیوں دیے؟ ثواب کیسے دیے؟ اولیاء اللہ کے پاس ثواب نام کی چیز نہیں ہے. ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا. ثواب کیسے؟ کوئی عمل نہیں کرتے رہا. ثواب کیسے؟ عمل کر لیتے، اخلاص ختم. ثواب کیسے؟ عمل کرتے، اخلاص ختم. اخلاص کب پیدا ہوتا؟ جسم کے علاوہ خلق کی دنیا میں آنا پڑتا، شاید روح کی دنیا میں آنا پڑتا، پھر خود کی دنیا میں آنا پڑتا. تو جب اخلاص آتا، اخلاص کیسا آتا ہمارے وہی نہیں مانتے. اخلاص کیسا؟ اخلاص پہ ہم کیسا کر سکتے؟ ہر لمحہ جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے تو ثواب کیا سے، نماز پڑھیں تو ثواب کیا سے، روزہ رکھ رہے تو ثواب کیا سے، زکات دے رہے تو ثواب کیا سے، صدقہ خیرات کرے تو ثواب کیا سے. نہیں جو من کرے اپنے سے کرے، یہ کرے تو یہ ثواب، یہ کرے تو یہ ثواب، یہ کرے تو یہ ثواب. اپنے سے کرے پھر اللہ کیسے کیا کرے؟ عبادت اپنے سے. نماز میں پڑھا تو میرے کو اتنا ثواب. کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، وہ نہیں. پھر یہ نماز پڑھے تو اتنا ثواب آتا، پھر اللہ کے واسطے کہاں نماز؟ اللہ کے واسطے بولتا ہوں نماز میں اللہ کا دیدار ہونا نہیں.
کیا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، بولے تیری نماز پڑھتا ہوں، اللہ تیرے واسطے نماز پڑھتا ہوں، بولے پھر میں پڑھ کے نکلتے ہوں یہ ارے میں تہجد پڑھ لے اتنا ثواب مل جاتا ہے، اشراق پڑھ لیا آج میں فجر سے بیٹھا اشراق تک بیٹھا، اشراق پڑھا میرے کو ثواب مل گیا، میرے کو ثواب، میرے کو ثواب، ثواب ثواب کیسے عمل کرنا نہیں ہے ہمارے ثواب اللہ تعالیٰ یعنی بن مانگے دیتا ثواب، اخلاص پیدا ہونا ہمارے اندر، تو اخلاص پیدا ہونے کے لیے اسلام ایمان ایسا کہیں ضروری ہے۔ تو آج ہم کو کیا بات معلوم ہوئی؟ انشاءاللہ ہم صرف اسلام کو کھل کے سمجھنا ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ارکان ہے، ایمان میں شرطیں ہیں، احسان میں نصف ہے، تقوی کی قسم ہے، توحید کی قسم ہے، انشاءاللہ تمہارے تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب وقت ہوگا، آج اتنی بات سمجھنا ہے کہ اصل جو ہے نا وہ کہتے ہیں اصل جڑ یا بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو دین کے اصل کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، یہ دین کے اصل ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اصول دین۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ یہ یاد کرنے کے لیے نا، یہ یاد جب تک نہیں ہوگا عمل کیسا کریں گے؟ پہلے یاد ہونا ہمارا وہ زبان یاد ہونا، پھر عمل کیسا کرنا وہ بھی دیکھیں گے، اسلام پہ عمل کیسا کرنا وہ بھی دیکھیں گے، ایمان پہ عمل کیسا کرنا وہ بھی دیکھیں گے، احسان پہ عمل کرنا وہ بھی دیکھیں گے، تقوی پہ عمل کرنا وہ بھی دیکھیں گے، توحید پہ عمل کرنا وہ بھی دیکھیں گے۔ تو آج یہ بات سمجھنا ہے کہ اسلام کے معنی ہے ماننا، ایمان کے معنی ہے جاننا، احسان کے معنی ہے دیکھنا، تقوی کے معنی ہے ٹکنا، توحید کے معنی ہے ایک ہونا، ایک ہونا، وہاں تک جانا، ایک وہ ایک ثابت کرنا ہے ہمارا اللہ، ہم بھی نہیں رہنا، سب کو ہٹا دینا وہاں پہ، مولا تو یہ ہے، سمجھ گئے؟ اسلام کے معنی ماننا ہے، ایمان کے معنی جاننا ہے، احسان کے معنی دیکھنا ہے، تقوی کے معنی ڈرنا ہے، ٹکنا ہے، توحید کے معنی ایک ثابت کرنا ہے، ایک ہونا ہے، وہاں تک ہم کو جانا ہے۔ آج یہ بات سمجھ گئے، آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ارکان اسلام دیکھیں گے اور ایمان کی شرطیں دیکھیں گے، احسان کی نسبت دیکھیں گے، تقوی کی قسمیں دیکھیں گے، توحید کی قسمیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو وقت لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا انشاءاللہ، جتنا علم آ رہا ہم کو اتنا عمل کرنا ضروری ہے ہمارا۔ جو بھی عمل کریں گے ہم اللہ کے واسطے کریں گے انشاءاللہ، جو بھی عمل کریں گے اپنے واسطے نہیں کریں گے۔ اب ہمارے اندر کیفیت رہتی، میں یہ کرا میں خیرات کرا تو اتنا ثواب ملتا، یہ کرا تو ثواب ملتا، یہ کرا تو ارے اللہ تعالیٰ دے رہا بھائی، وہ اللہ تعالیٰ دے رہا، مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد پورا کرنا ہے ہمارا کو اللہ کا۔ میں جب خیرات دے رہا ہوں مولا تیری قوت سے دے رہا، یہ تیری مل کر تیرے حوالے کرو، ہم کسی کو دے نہ سکتے نہ کسی سے ہم لے سکتے، دے رہے بھی تو مولا کی قوت سے دینا، مولا کی ملک مولا کے حوالے کرو کے دینا، دیتے ہو۔ یہ دیا تو میں بھی 10 دیا تو میں 100 دیتا، وہ تو دیتا ہے، اللہ وعدہ کرا نہیں، اللہ وعدہ کرا، تو اخلاص کہاں ہے اس میں؟ بائی ون گیٹ ون فری تو دیں گے نا اللہ تعالیٰ، نہیں میرے گھوڑ لینا یہ نہیں تو مطلب اکثر مثال آتی ہے ہمارے پاس کئی دکانوں پہ بائی ون کیا ہے، وہ بائی ون گیٹ ون فری رہتا ہے، ایک شرٹ لے تو شرٹ فری، ایک پینٹ لے تو 2 پینٹ فری، نہیں ایک ایل سی ڈی لے تو ایک ایل سی ڈی فری بول کے دے دینا، آفر چلتے رہتے ہیں۔ جا کے ہم بولے وہ فری کا میرے کو دے دو، بولے تو میں خریدتا ہوں نہیں، وہ جو فری کا شرٹ ہے میرے کو دے دو، دیتا ہوں نہیں دیتا، اس کا ایک مقصد ہے پیسے اس کا آنا، 100 روپے کا شرٹ ہے تو 100 روپے اس کو دیے تو انہیں کہوں 2 شرٹ دیتا ہے ایک شرٹ کی بجے، نہیں اس کو بھائی میں 100 روپے دے دیتا ہوں، وہ فری کا شرٹ میرے کو دیا بولتا، ہم بھی ویسے کر رہے ہیں، اللہ میرے کو ثواب دے، ثواب دے بولتے، ثواب کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، ثواب تو اللہ تعالیٰ دیتے دیتا، اصل کیا ہے؟ دکاندار کو 100 روپے دینا ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ کو اخلاص مقصود رہتا ہے، اخلاص بولا اللہ تعالیٰ، اخلاص بولا میرے پاس، میں تم کو ثواب دیتا ہوں 100 دے دوں۔ لہٰذا آج ہم کو اتنی بات معلوم ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید کے معنی معلوم ہے انشاءاللہ۔ اسلام میں ارکان ہے، ایمان میں شرطیں ہیں، احسان میں نصف ہے، تقوی کی قسمیں ہیں، توحید کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ تمہاری کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ حیات دیا، توفیق دیا تو اس کو اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علم بہت یعنی وسیع علم ہے، یہ جب تک حیات ہے علم حاصل کرتے رہنا ہی نہیں، اور راہ یعنی علم حاصل کرنے کی راہ میں اگر انتخاب ہوگا تو شہید کا مقام ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یعنی موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم نیت کر دینا اللہ میں تیرا مقصد پورا کرتا ہوں انشاءاللہ، میں جو مقصد حیات ہے، جو مقصد کے لیے تمہیں پیدا کرا میں مقصد پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، نیت کر لیے بس ہے، اس کے بعد موت اللہ کے ہاتھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ موت دے دیا ہمارا علم حاصل نہیں کر سکے تو شہید کا تو مرتبہ ملیں گے انشاءاللہ، اگر مل گیا تو غازی بنیں گے، اگر ہم بہت علم حاصل کر لیے تو انشاءاللہ غازی بنیں گے، نہیں بن سکے علم حاصل نہیں کر سکے کم از کم شہید تو بنیں گے۔ وہ اتنے آج ہم نیت کر لینا کہ میں انشاءاللہ یعنی ذات صفات افعال آثار کا پورا علم حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤں گا، اپنے اندر اللہ کو پاؤں گا انشاءاللہ،
ساتھ ہی سے اللہ تعالیٰ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کو پڑھیں گے اولیاء اللہ وہی یہ ہمارا ہم صرف اپنے ایمان کی تجدید کرنا. یہ محفل نصیحت واضح و نصیحت کرنے کی محفل نہیں ہے. یہ جو ہماری ہفتے والی محفل ہے یہ کسی واز کسی کو نصیحت کرنے کی محفل نہیں ہے. اپن ایک دوسرے کی تجدید کرنا یہاں پر بیٹھے. میں بول کے پہلے اپنی ایمان کی تجدید کروں گا، آپ سن کے تجدید کرنا. کہ کوئی اگر بولنا بھی چاہ رہا تو اپنی طرف سے بول کے ایمان کی تجدید کر سکتا ہے. یہاں پہ کوئی ہم سن کے ایمان کی تجدید کریں گے. نصیحت کرنا اللہ والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہم نہ سے اللہ والے ہم نہیں. وہ اللہ میں فنا ہو کے نصیحت کرتے ہیں، ہم گنہگار سیاگر بنتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اپنے علم جو اللہ والوں سے لیے اپنے شہر سے رہی ہے وہ علم ظاہر کرنا ہے تاکہ اتنا میں ایک تو وہ مقام پہ پہنچ جائے. نہیں، ہم کو نصیحت کرنا نہیں ہے، ہم کو نصیحت کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم ناصر نہیں ہے. ہم خود نصیحت چاہیے اس وقت تو ہم بول کے یہ نصیحت حاصل کریں. آپ کو سن کے نصیحت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں بھی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں جو کچھ بھی کہا کر سنا گا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سب قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل ہے فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.